لوگوں پر اس بار روزہ رمضان کا اور سحری کا اہتمام کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ 25 سے 35-40% تک ان کو ڈسکاؤنٹ میں چیزیں ملیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سب بھائیوں، صحافی بھائیوں کو بلانے کا مقصد ہماری بہن بھی موجود ہے اس میں۔ مقصد جو ہے وہ ماہ رمضان آیا ہے سر پر اور پہنچ گیا ہے، لیکن اگر اس کے اطراف سے پہلے ہم کچھ چیزوں کو دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں مہنگائی عروج پر ہے، اور ہمارے جو لوگ ہیں اس ملک میں رہنے والے، جنہیں میں کہتا ہوں کہ جو امیر سے امیر تر ہو گئے لیکن وہ غریب کو غریب تر کر گئے ہیں۔ اس وقت یہ حالات ہیں کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم رمضان میں سحری کیسے کریں گے اور روزہ کیسے کھولیں گے۔ اس شہر میں بہت سارے مسائل ہیں، بجلی، پانی، گیس نہیں ہے، لیکن اس کے بعد روزگار کے مواقع بھی نہیں ہیں اور روزگار بھی نہیں ہے۔ ایسے میں بلدیہ عظمہ کراچی، سیف الرحمان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلان بنایا کہ کیا ہم لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو پہلا پلان تو یہ تھا کہ ہم اس کراچی شہر میں بلدیہ عظمہ 9 یا 10 کے قریب بچت بازار لگائے، جو کہ مختلف علاقوں میں ہوں، اور اس میں لوگوں کو جو اصل ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ منافع خوری کر لی جائے، اور بچت بازاروں کا مقصد صرف وہ مافیاز کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں بلدیہ سے جگہ لے لی جاتی ہے یا سندھ گورنمنٹ سے لے لی جاتی ہے، اور اس پہ من مانے ریٹس کے اوپر آپ چیزیں لوگوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے کوئی فائدہ عوام کو نہیں پہنچتا۔ تو یہ ایک میک شور کیا گیا کہ وہاں اصل ڈسکاؤنٹ ہوگا۔ اس کے لیے تمام ہی ایسوسیشنز کے ساتھ میٹنگز کی گئی ہیں تاکہ وہ اسے لوگوں کے درمیان جو منافع ہے اس کو ختم کرے، بلکہ اپنا CSR فنڈ جو آپ بتا رہے تھے، CSR فنڈ جو مختلف اداروں کے پاس، انڈسٹریز کے پاس اور بڑے بڑے مل آنرز کے پاس ہوتا ہے، وہ اس میں ڈالیں تاکہ لوگوں کو 25 سے 35% تک کا ڈسکاؤنٹ مل سکے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے مولانا بشیر فاروقی صاحب نے بھی بلدیہ کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ بات کی کہ آپ اپنے لوگوں کو لے کر آئیں آگے، اور 8 یا 9 اس طرح کے بازار اس کراچی میں لگائیں جس میں وہ خود ہی مال پرچیز کریں گے ہول سیلرز کے ساتھ، اور اپنے ہی لوگوں کو کھڑے کر کے وہ سیل کریں گے تاکہ یہ منافع جو ہے وہ میک شور کیا جا سکے کہ کوئی نہ لے۔ تو اس قسم کے تقریباً 18-20 کے قریب بچت بازار، رمضان بچت بازار اس پورے مہینے میں اس شہر کراچی کے اندر ہوں گے تاکہ لوگوں کو اس سے زیادہ زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ موبائل ٹرکس بھی جو ہیں وہ علاقوں میں جائیں گے تاکہ لوگوں تک آسانی سے وہ چیزیں مہیا کر سکیں، اویلیبل ہوں، تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کی آبادی تقریباً ہم سمجھتے ہیں کہ 30 ملین کے قریب ہے، اس میں یہ 20 بچت بازار دیکھا جائے تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، اور لوگوں تک کس طرح سے کیا کیا جائے۔ تو ایسے میں آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ایک گورنر انیشیٹوز کے نام سے کراچی گیمز کیے گئے، تو اسی انیشیٹو میں ہم نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں کہ کوئی نہ کوئی نیا انیشیٹو لیں، اور تاکہ شہریوں کو فائدہ حاصل ہو سکے، اور صحیح معنوں میں ان کو لگے کہ ہاں اس بار کوئی ایسی چیز ضرور کی گئی ہے جس سے ان شہریوں کے حقوق اور ان کے ہر قسم کے مفاد کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو ایسے میں ہمارا بھائی ظفر عباس JDC، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے زہیر بھائی، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انہوں نے وہ کام کیا ہے جو بہت کم لوگوں نے سر انجام دیا ہوگا۔ یہ بدر ایکسپو کے نام سے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ایکسپوز ہوتی ہیں جس میں آئیڈیاز ہے، ہر قسم کے کیٹل کی ہوں، باقی چیزوں کی ہوں، وہ یہ آرگنائز کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جب بات ہوئی ظفر بھائی اور ہم نے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا جو پاکستان میں پہلی بار بچت ایکسپو کے نام سے 31 سے لے کے اور 2 تک 3 دن کی
بچت ایکسپو سینٹر میں ہوگی، جس میں تمام ہی مل آنرز، تمام ہی ایسوسیشنز، جو بڑے بڑے برانڈز ہیں وہ اپنے اپنے اسٹال لگائیں گے، اور ان سے بھی یہی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ صرف ڈسکاؤنٹ ہی نہیں بلکہ اپنا جو سی ایس آر فنڈز ہے اس کے تحت اتنا میکسیمم ڈسکاؤنٹ دیں تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ جو یہ مہنگائی کا طوفان ہے اور جو مہنگائی کی وجہ سے لوگوں پر اس بار روزہ رمضان کا اور سحری کا اہتمام کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو کم از کم 25 سے 35-40% تک ان کو ڈسکاؤنٹ میں چیزیں ملیں۔ تو یہ ایکسپو سینٹر کے اندر تمام ہی لوگوں کے اسٹالز ہوں گے، اور اس کو یہ بدر ایکسپو آرگنائز کر رہا ہے انشاءاللہ۔ ظفر بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس ٹیم میں شامل ہیں، یہ بھی اپنا رول پلے کرنے جا رہے ہیں، مختلف قسم کی چیزوں کے اندر یہ بالکل ہاتھ بٹائیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب مل جل کر اس شہر کے لیے بعض کام آدمی کرتا ہے نفع اور نقصان کے لیے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس پہ اللہ کی، جسے کہتے ہیں نا کہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس وجہ سے کیونکہ آج یہ صوبہ، یہ شہر اور یہ ملک غریب ہو گیا ہے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے ہم اپنے لوگوں کو منہ تک دکھا سکیں۔ سیف الرحمان صاحب کو بھی ہم نے کہا ہے کہ اس ایکسپو میں یہ کے ایم سی کی طرف سے، بلدیہ کی طرف سے ایک اسٹال لگائیں گے جس میں یہ جو سبزیاں ہیں وہ اگر ان کی کاسٹ اگر 1 کروڑ روپے بھی آئے گی تو میں نے ان سے کہا ہے کہ ان کو آپ 10 سے 12 لاکھ سے زیادہ میں نہ بیچیں، وہ نقصان جو ہے وہ برداشت کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکیں۔ تو شروعات بھی گھر سے کی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ایکسپو میں اور ان بچت بازاروں میں اگر مافیا کے منافع خوروں نے رخ کیا تو آپ یقین جانیے میں بذات خود ہر جگہ، ہر وقت، ہر دن جاؤں گا، اور پھر اس کا جو انجام ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ میں ان سے خدا کے واسطے ریکویسٹ کرتا ہوں، منافع خوروں سے، رشوت خوروں سے، مافیا سے، لینڈ مافیا سے، ان ساری مافیا سے جنہوں نے اس پاکستان کا، اس صوبے اور اس شہر کا خون چوس کر آج لوگوں کی یہ حالت کر دی کہ پاکستان 1 اور 2 بلین ڈالر کے لیے دنیا میں جا کے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اور پھر بھی ہمیں شرم نہیں آ رہی۔ بے شرمی کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، ان کو خود بھی نہیں پتا ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن صبح اٹھ کے کسائی کی طرح جیسے وہ بکرا اور گائے کاٹنے نکلتا ہے، یہ لوگوں کے ضمیر اور لوگوں کی چیزیں ان کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔